الحمدللہ تقریباً 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو اس نومبر میں شیئر کر رہا ہوں، الحمدللہ تقریباً 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو اس نومبر میں جو انفلیشن ہے وہ اپنی کم ترین سطح پہ ہے۔ 2018 میں میاں محمد نواز شریف کے دور میں وہ 3.5% تھی، الحمدللہ اس مہینے میں یہ 4.9% پہنچی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اٹ از بیانڈ امیجنیشن۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ انفلیشن واحد وہ ٹول ہے جو کہ غریب آدمی کی غربت میں مزید اضافہ کرتا ہے یا آسودگی لے کے آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک ریکارڈ 70 ماہ بعد یہ ایک کمی آئی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے مزید ملک کے اندر عام آدمی، غریب آدمی کا بوجھ کم ہوگا، اور امید کی جانی چاہیے کہ اگلا جب اسٹیٹ بینک کا جب ان کی میٹنگ ہوگی تو اس میں پالیسی ریٹ جو ہے انفلیشن اور کم ہونے سے مزید اس میں بہتری کے امکانات ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ پچھلے دنوں جو دھرنوں نے جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی، اور ملک کے اندر اور خاص طور پر اسلام آباد میں ایک ہر طرف افراتفری کا سامان تھا، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، اور پولیس والا شہید ہوا، رینجرز کے وہ شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور ملک کی جو انہوں نے بےعزتی انہوں نے کروائی اپنے ان انتہائی غلط اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے، ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,500 پوائنٹس نیچے آ کے گرا۔ لیکن جو ہی اس رات ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا، اور نہ صرف پچھلے دن کے جو لاسز تھے ان کو میٹیگیٹ کیا، بلکہ جو گینز آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیرومیٹر ہے کہ اگر سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو تو معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سینٹیمنٹ الحمدللہ پازیٹیو ہے، آپ کا انفلیشن مزید کم ہوئی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب گروتھ کی طرف بڑھنا ہے، اور ہمیں بالکل فوکسڈ اپروچ سے گروتھ کی طرف بڑھنا ہے۔ کس طرح ہم اپنے جو معاشی استحکام کے ساتھ اپنی جی ڈی پی میں اس میں ترقی لے کے آئیں، ملک کی اکانومی، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، پروڈکشن، لوکل انڈسٹری، امپلائمنٹ، اسپیشل اکنامک زون، یہ سارے وہ بڑے امپورٹنٹ یہ اہداف ہیں جس کے اوپر ہمیں بڑی عرق ریزی سے اور اب محنت سے کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ الحمدللہ اگر یہ مزید کمی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص اس کی کمال مہربانی اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ تو اس کی ثمرات انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں بڑے مثبت ہوں گے۔ دوسری طرف یقیناً جو پچھلے سال کے مقابلے میں تو ہماری کلیکشن زیادہ ہے، اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں انفورسمنٹ ہی وہ واحد ٹول ہے جس سے کہ ہم اپنی ریونیو کلیکشن کر سکتے ہیں امپروو۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی چینی کی ہم نے اس جو سال ختم ہوا ہے تقریباً 7,90,000 ہم نے الاؤ کی ہے، اور وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ کہ اس کی قیمت نہ بڑھ جائے۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ الحمدللہ نہ صرف قیمت نہیں بڑھی لوکل مارکیٹ میں، بلکہ کمپیریٹیولی نیچے گئی ہے، اور ایکسپورٹ بھی الحمدللہ ہماری ہوئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہدف ہے 6-7 لاکھ ٹن کا جو سال جو ختم ہو رہا ہے چینی کا کرشنگ، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، نومبر ٹو نومبر، تو اس سے
میرا خیال تقریباً اندازہ ہے، بتائیں کہ بہتر فائنانس منسٹر $500 ملین تو کہیں نہیں گیا، آپ کو $500 ملین آپ کو آ جائے گا۔ ہماری جو ارننگز ہے فارن ایکسچینج کی، اور دوسری طرف قیمت بھی وہ نہیں بڑھنے پائی۔ جو بات بتانا چاہتا تھا کہ مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں خالی اس وجہ سے کم نہیں رہیں، سمگلنگ جو ہے افغانستان کی وہ زیرو ہو گئی، زیرو سمگلنگ۔ تو یہ ہے وہ فیکٹر کہ وہ زیرو سمگلنگ ہے۔ آپ وہ جو اگر لیٹ سے سمگل ہو جاتا 4 لاکھ ٹن 5 لاکھ ٹن جو کہ ماضی میں کئی سالوں دہائیوں میں ہوتا رہا، تو وہ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہوتا جو کہ آپ ایکسپورٹ کر پاتے۔ وہ سمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ آپ کے پاس سرپلس آپ کو مل گیا جو آپ نے ایکسپورٹ کر دی اور کر رہے ہیں۔ دس از ہاؤ نیشنز آر بلٹ۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہی حال اسی طریقے سے ایف بی آر کو اپنا کرنا ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سمگلنگ روٹین کی سپرویژن سے سمگلنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ رینجرز بھی ہیں وہاں پر، آئی بی بھی ہے وہاں پر، ساری فورسز ہیں۔ یہ سمگلنگ ختم ہوئی ہے آرمی کی مکمل گرفت سے، اس کی وجہ سے یہ سمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ افغانستان جو سمگلنگ والا فارمولہ ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کی قابلیت ہے، بہترین لوگ میدان میں اتاریں اور یہ انفورسمنٹ کریں۔ یہ کھربوں روپے آپ کے مل گئے، آئی تھنک ایوری تھنگ ول ٹرن اراؤنڈ۔ خواجہ آصف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی ایویشن کی ٹیم کو کہ جو یورپین یونین سے جو ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ اپنا پرمیشن دوبارہ ملی ہے۔ دیکھیے کتنا قوم کو کتنا نقصان پہنچا ہے، یعنی وہ گھاؤ لگا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اسمبلی میں ایک منچلے وزیر نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ جعلی یہ پائلٹس ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا آپ کو اسی ایک پوائنٹ کے اوپر۔ اور آئی ایم پرابلی ناٹ رانگ ان مائی اسسمنٹ کہ اگر یہ جو پی آئی کی جو بلڈنگ کے پروسیس میں اور کوئی ویک پوائنٹ تھے تو یہ بھی ایک آنسر تھا کہ بھئی یہ ہمارے روٹ سارے چوکڈ ہیں، اگر لے لیا تو فلائی کہاں سے کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا نقصان پہنچا اور کتنی تردد کے بعد محنت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کی بھی میں خواجہ آصف صاحب کو اور فارمر منسٹر ایویشن خواجہ سعد رفیع کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاؤن سب میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کیبنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو اور اتحادی جماعتیں کے ان کو لیڈرز کو، تمام فردن ممبرز کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تو تھینک یو ویری مچ، ویل ڈن، اینڈ بگ ہینڈ ٹو خواجہ صاحب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر سب سے پہلے تو کابینہ کو مبارکباد دی، کہا کہ مہنگائی یعنی انفلیشن کی جو سطح ہے وہ 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ یہ سطح اب 4.9% پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ ہماری ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ریکارڈ کامیابی ہے، اس میں مزید بہتری لائیں گے۔